میری آج سے کچھ سال پہلے ایک شادی شدہ شخص سے دوستی ہو گئی۔ دوستی کی آفر بھی اس کی طرف سے ہی آئی تھی۔ پھر اس کے بعد دوستی آگے بڑھتی گئی اور اتنی آگے بڑھ گئی کہ ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں رہا۔ تو میں نے کہا کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کو نہیں چھوڑ سکتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں، جبکہ میری طرف سے اسے ہر طرح کی سہولت تھی۔ میں نے اسے یہاں تک بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کی بیوی بچوں سے کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس مجھے اپنا نام دے دیں، لیکن وہ کسی طور نہیں مانا۔ پھر تھک ہار کر میں نے یہ کہا کہ اب ہم ایسے ہی ساتھ رہتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہی کیوں نہ آ جائے، ہم اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ جب تک وہ چاہتا رہا میں اس کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر ایک دن جب اسے کوئی اور مل گئی مجھ سے بہتر اور پیاری، تو اس کی کشش میری طرف سے کم ہوتی ختم ہو گئی۔ وہ مجھے چھوڑنے کے بہانے بنانے لگا، بات بات پر لڑائی، بلا وجہ بات کا پتنگڑ بنا دینا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا بہانہ بنا کر مجھے چھوڑ دے۔ ہر بات تو میں اس کی مان لیتی تھی۔ جب اسے کوئی بہانہ نہ ملا تو اس نے مجھ سے کئی سال کا تعلق توڑتے ہوئے کہا کہ تم بہت اچھی ہو، مسئلہ تم میں نہیں مجھ میں ہے، تمہیں اور مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ تو اپنی فیملی اور نئے تعلق کے ساتھ بہت خوش ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی میں کیسے گزاروں گی، کہاں سے شروع کروں، کیونکہ میرے لیے زندگی کا مقصد اور سکون صرف اور صرف وہ انسان ہے۔ اب آپ ہی کوئی حل بتائیں، میں کیا کروں؟ جب اس کے ساتھ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو اس نے میرے ساتھ کئی مرتبہ میرے جسم کو لوٹتا رہا۔ وہ مجھے ایسے ہی رنڈی بنا کر مجھ سے کام نکالتا رہا۔ پھر ایک دن مجھے اس نے کہا کہ آپ بہت پیاری ہو، میں آپ کی ہر چیز مانتا ہوں، میں آپ کا جسم کو لوٹتا ہوں اور میں آپ کو رنڈی بنا کر ہی کام کرتا ہوں، تو آج کے بعد آپ مجھ سے کام نہیں ہو سکتا۔ اس طرح میری زندگی ختم ہو گئی۔ زندگی ختم کرنے کا خیال بھی بار بار آیا ہے، لیکن اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ اس اذیت سے بچنے کا کوئی تو اور حل ہوگا، یا تو میں کسی اور سے شادی کر لوں، یا تو میں کچھ ایسا کام کر لوں جو مجھے کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ کیا میں کسی اور کوٹھے پر چلی جاؤں؟ میں کیا کروں؟ میرے بچوں کا نام نہیں ہے۔ ایک شادی شدہ اور ایک طلاق یافتہ عورت کو کون اس طرح سہارا دے گا؟ اس طرح سفر گزارنا بڑا مشکل ہے۔ تو آگے اسٹوری میں شیئر کرتا رہوں گا۔ یہ بڑی اچھی ایک کتاب ہے، زخموں کی ڈائری، جس نے لکھی ہے۔ اس میں ایک ایسی ہی کہانیاں عورتوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو میں آج کے روزانہ آپ کو شیئر کرتا رہوں گا۔ اس میں اتنی زیادہ سیکس کہانی نہیں جو کہ آپ شوقیہ سنتے ہیں، لیکن اتنا بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پوری آپ کو بات بتا دیں۔ نیکسٹ اسٹوری میں ہم کھل کر ہی اسٹوری بتائیں گے کہ دوسری عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا زندگی میں۔ اس نے اپنا خود مزہ لوٹنے کے لیے ہی دوسروں کو مجبور کیا۔ تو اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ مرد پر ہی ساری باتیں کیوں آتی ہیں؟ جب عورت اپنی خواہش کو ختم کرنے کے لیے مرد کا سہارا لیتی ہے تو پھر مردوں کو کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ مرد ہی غلط ہیں، عورتوں کے پیچھے لگتے ہیں؟ کیا عورتوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ ہم اپنے ہی نفس کو راضی کر لیں؟ مرد بھی تو جتنی مردوں کی خواہش ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو نہیں کہ مرد ہی عورتوں کے پیچھے لگتے ہیں۔ نہیں،
یہ بات میں نہیں مان سکتا، عورتوں کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ میں عزت دار عورتوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، ان عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو جسمانی طور پر اپنا جسم کو خوش کرنے کے لیے مردوں کا سہارا لیتی ہیں۔ تو میری اس چینل کو سبسکرائب کریں۔